السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی کل حال، کیسے ہیں؟ خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہاں پر زمین بیوی اپنے جب وہ ننوں کے گھر پہ تھے ہم نا، تب وہ اپنی پیاری کتاب میرا پیارا قرآن میں کلرنگ کر رہی تھی، اور اس وقت زمین کہہ رہی تھی مما یار ابھی رک جائے۔ میں نے بولا نہیں آپ کرو، آپ بہت پیارا کلر کر رہی ہو۔ بعض اوقات اپریسیشن بہت اہمیت رکھتی ہے زندگی میں۔ اچھا، اور یہ چیپٹر کون سا تھا؟ کون سی حدیث تھی جس پر ذکر صاحب کی پک دی گئی ہے؟ دیٹ از الدعا هو العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ ان کے اس میں یہ حدیث نمبر 4 ہے اس کتاب کی، اور اس کے بعد ہے ایک اور حدیث جس میں ہے افضل الدعا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ شکر، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے اتنا حسین بنایا دنیا کو، اتنا اس کی تمام تخلیق بہترین ہے۔ چاہے اب سب سے بہترین تخلیق کہتے ہیں انسان ہے، فرشتے تو اور بھی زیادہ نورانی ہے سب ہے، لیکن انسان چونکہ ہوا، پانی اور مٹی سے اس کو بنایا گیا اور نور اس کے اندر اتارا گیا ہے۔ جب انسان بنایا گیا، سب سے پہلے ہماری جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ عالم ارواح میں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تمام انسانوں کی روحوں کو پہلے بنا دیا گیا ہے۔ اب جب دنیا کا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح انسان دنیا میں آتا ہے، پھر موت ہے، پھر اس طرح سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ اب دعا تو بتا دی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب عبادت کا جز ہے، یعنی کوئی کتنی عبادت کر لے، سب کچھ کر لے، لیکن وہ دعا نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھک بھی رہا ہے۔ لیکن پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم کہیں یار نماز تو پڑھ لیا، دعا نہیں کی، تو کین یو امیجن کہ کیا ہماری کوئی رکعت ایسی ہے جس میں ہم نے دعا نہ کی ہو؟ نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ تو وہ تو پورا دعاؤں کا نچوڑ ہے گا، اور اتنی پیاری دعا جس میں ہم اللہ کا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوتا ہے کہ وہی سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلانا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا قہر نازل فرمایا۔ تو ہر نماز میں ہم دعا تو کر ہی رہے ہیں، اور یہ اس سورہ فاتحہ کا جب ہم اس پہ اگر ہم غور کریں، نماز میں تصور جب ہم کریں کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ یار، تو اس نے ہمیں کھڑے ہوتے سے اس کے جب ہم نے تعریف کی، اس نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت ہے جو ایک دن مقرر، اس دن وہ آنا لازمی ہے گا، تو اس دن آنے سے پہلے سیدھے راستے پر چلو، مدد اس کی ہوگی تو چلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں یار نمازیں بھی پڑھ رہے، سب کچھ کریں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ خود پاک ہے اور پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم ہے جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے اللہ عز و جل کا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبے سفر کرتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ساتھ ہی بکھرے ہوئے بال والا، غبار آلود کپڑوں والا، ایسا ہی ہوتا ہے نا سفر میں ہوتے تو ہاتھ دونوں آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کھانا بھی حرام اس کا،
اور پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو پھر یہ ایک کانسیپٹ کہ یار فلاں شخص سے دعا قبول ہو جاتی، کھانا اپنا حلال کریں، مکروہ۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اس قدر حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیا گیا، مکروہ چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے گا کہ کچھ الفاظ بھی ایسے ہوتے تھے، ہم جب بچپن میں تھے یار یہ الفاظ کہو گے تو مکروہ ہو جاتے، 40 دن کا یہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بات سیدھی سی یہ ہے گی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں نا اور کلی کرتے ہیں تو دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھلانا، رزق حرام اور مکروہ سے بھی بچانا، اور جس طرح ہمارے قدموں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی طرف دوڑانا، رزق حرام رزق مکروہ کے راستے سے بھی ہمیں بچانا ہے۔ تو دعائیں کریں گے تو ہوگی نا، نیت ہوگی تو بچیں گے نا۔ ہمیں آج کل کے معاشرے میں بچنا محفوظ ہے، بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں چاکلیٹ سے اور جیلی سے، لامحالہ چیزیں ہر چیز کے اندر کسی بھی ملک میں ہو، اس قدر بہت سے ایسے جانور ہیں جو حرام ہیں، ان کا منع کیا گیا ہے، لیکن وہ آپ کی غذاؤں میں شامل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کو کنٹرول کرنا ہے نا تو اس کے اندر حرام اتار دو یا مکروہ اتار دو، ٹھیک ہے نا، وہ ایمان پر اثر کرتا ہے، جو آپ جو کھائیں گے اس کا اثر ہوگا۔ جس طرح اگر ہم حلال جانور کا بھی اگر ہم لیور کھاتے تو ہمارا لیور مضبوط ہوگا، اگر ہم مغز کھاتے تو ہمارا مغز مضبوط ہوگا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے لمٹس، ہر چیز کے آپ برقرار رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، دعائیں لبوں پر آتی ہیں اس وقت جب ان کی قبولیت ہونے والی ہو۔ 3 درجے ہیں، یا تو ایز اٹ از قبول ہو جائے گی، یا آپ کو اس کا بہترین نعم البدل مل جائے گا، بہترین ہی دیتا اللہ تعالیٰ، بہتر نہیں دیتا، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو روک دیا جائے گا، اور جب قیامت میں آپ کو دیا جائے گا تو بولے اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ دعا نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ بولے وہ جو دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوتی تھی دنیا میں اور تم صبر کرتے تھے نا، یہ ان کا صلہ ہے۔ تو وہ کہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی دعائیں قبول کرے، تو انسان دیکھو کتنا ناشکر ہے کہ ادھر بھی ناشکری کرے گا۔ تو دعا کرا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں، اگر ہم لکھتے بیٹھیں گے تو نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، ہمارے پیپر قلم سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنے ہی وجود کے بارے میں جب لکھنا شروع کریں گے تو یہ بھی شکر الحمدللہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بہترین بنایا، سب کو مکمل پیدا کیا ہے، جس کو جیسا پیدا کیا اس سے مکمل پیدا کیا ہے، اس کی مصلحت ہے ہر بات میں، جو وہ گزر رہا ہے اس کی مصلحت ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک مقصد رکھا ہوا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف زندگی کے مراحل سے گزارتا ہے، جس کی بنا پر بعض اوقات ہائپر ہو جاتے ہیں۔ مرحلہ ہر جگہ صبر تحمل کا ہوتا ہے، لیکن انسان ہے ظاہر ہے ہو جاتے ہیں، تو معذرت میری طرف سے تو ان تمام لوگوں سے جن پر میں کبھی ہائپر ہو جاتی ہوں، لیکن دل کو صاف رکھتی ہوں اور دل کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی منزل پہ فوکس کرا ہوا ہے نا، اپنے مقصد پہ فوکس کرا ہوا ہے تو فوکس اس پہ رکھیں۔ آپ کو تنگ کرنے والے بہت آئیں گے، اس میں غیر بھی ہوں گے اپنے بھی ہوں گے۔ اور یہاں پر میری بٹیا رانی تو میرے ساتھ کرتی تھی وہاں پہ کام، ہم لوگ پانی بھی ڈالتے تھے۔ اور ہاں دوبارہ جانا ہے چکر لگانا ہے، وہاں پر ونیلا آ گیا ہوئے گا، میں نے مما کو بولا بھیا کو بولا مجھے ویڈیو دو، اور آج ساتھ رانی کی سالگرہ ہے تو انشاءاللہ میں بھی پاسبل ہم وہاں پر بھی جا کے تھوڑا سیلیبریشن کریں گے اور تھوڑا یہاں پہ کریں گے، ملا کے کریں گے، آدھے کو کچھ بنائے گا بٹیا رانی کو۔ ہاں بابا جان کا بھی آج ملاقات ہوئی ہے ان کی روح سے، تو باعث نے خدا، تو اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آباد رکھے۔ میرے پودے بڑے پیارے سے ہیں، ہاں فارم ہاؤس کا خواب بابا جان کا ہی تھا، اور یہ اسی کا ایک ابتدا کی تھی، جو کہ نرسری کا نایاب کلیکشن نرسری کا ایک رخ لیا ہوا ہے، اور اس کو بھی ایک جامع شکل دینی ہے، پھر آگے بڑھنا ہے، بڑھتے جانا ہے، سب کے لیے اچھا کرتے جانا ہے، اور سب خوش رہیں آباد رہیں، خوش رہنے دیں، آباد رہنے دیں۔ اگر کسی کے لیے آسانیاں نہیں کر سکتے تو دعا کر دیں، اتنا کافی ہے۔ پلیز روکے نہیں، کیونکہ سب کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور زندگی میں مقصد بنا لیں تو جی سکیں گے، ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔